अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा और जो सूरत हाल है उस पर हम बात करें। एक तो सबसे पहले जब मुज़ाकरात की बात हुई, पहले उससे इनकार रहा हुकूमत की जानिब से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सारे मामले से इनकार करती रही। लेकिन फिर बाज़ाब्ता तौर पर कल बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट सामने आया और तस्दीक हुई कि हाँ जी बिल्कुल मुज़ाकरात का एक सिलसिला चला है और कोई उम्मीद है कि बातचीत के ज़रिए अब मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन ठीक एक दिन के बाद आज के रोज़ अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात, बैरिस्टर सैफ के बयानात या शौकत यूसुफ ज़ई साहब के बयानात, तो दोबारा से बड़ी हद तक वही एक सूरत हाल की तरफ हम जाते हुए दोबारा नज़र आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हम असला लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि कौन भागता है। फिर सिविल नाफरमानी के मामले पर कहा कि ये एक वाहिद रास्ता है, इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते। ये भी गंडापुर साहब भी फरमा रहे हैं, शौकत यूसुफ ज़ई साहब का भी ये कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो मौखर नहीं हो सकती। और फिर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं हुकूमत का रवैया अगर ना बदला तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर सकते हैं। ये सारा का सारा मामला और ये सख्त बयानात माजी में भी रहे हैं, ये बयानात अब भी बड़ी हद तक अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर एक तरफ ये मुज़ाकरात की तरफ भी आए हैं और फिर मुज़ाकरात को ख़त्म करने की भी धमकी दे रहे हैं, और ये भी बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं कि ये हुकूमत की मजबूरी हो सकती है मुज़ाकरात करना, हमारी कोई मजबूरी नहीं है और हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से इमरान खान साहब को कन्विंस किया गया है इन मुज़ाकरात के लिए, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इन मुज़ाकरात के लिए। जबकि जो हुकूमती हलकों से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ रही है कि जो चार्जशीट जो फ्रेम किया गया है जनरल फैज़ को, उसके बाद अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में बड़ी तब्दीली आई है और ये मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं दोनों तरफ, और एक जो उम्मीद बड़ी हद तक नज़र आई थी कि अफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के ज़रिए शायद आगे बढ़ेंगे और मसाइल का हल निकलेगा, वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोबारा से एहतजाज और इस दफ़ा असला लेकर एहतजाज करने की और बाहर निकलने की बातें भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। साकिब बशीर साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और जहांगीर जदून साहब सीनियर कानूनदान हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ है। इफ्तिखार अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, पहले तो सर इनकारी रहे दोनों तरफ से कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर आमादगी ज़ाहिर की, और अब दोबारा से इतने सख्त बयानात। आप समझते हैं दोनों चीज़ें कि जहाँ पर आप असला लेकर निकलने की धमकियाँ दे रहे हों, आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हों और साथ साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हों, तो वो मुज़ाकरात फ्रूटफुल होंगे, कुछ उनका फ़ायदा होगा? एब्सोल्युटली नहीं होगा। मैं जहांगीर जदून साहब की जानिब बढ़ूँगा। जहांगीर साहब, किस तरह से देखते हैं आप, मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है? अगर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता हैं तो फिर इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स, ये जब को मायूसी है तो तब ये स्टेटमेंट्स आते हैं, या ये इंटेंट ज़ाहिर करते हैं, या उसके बाद रियासत किस तरह से डील करेगी जब आप इस तरह के बयानात देंगे, उस पर एतराज़ किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखें, फाइनली तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डायलॉग करती हैं और डायलॉग के ज़रिए कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ये डायलॉग जो है उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक ये डायलॉग बैक बाय इस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे। जब वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उस वक्त तक ये फिर टोपी ड्रामा लगे रहेगा, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज नहीं हो रहे, आज डिमांड कौन सी हैं, ये फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वक्ती तौर पे चलो एक थोड़ा सा मीडिया के अंदर आ जाएगी डायलॉग, लेकिन सारी दुनिया को पता है इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि गवर्नमेंट की जो ताकत है वो किसके पास है। पहले ये खुद कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो जब तक उधर से देखें ना, केसेस भी सारे किस तरह बनते हैं सारी दुनिया को पता है, बनाता कौन है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात होते हैं, फिर केस ख़त्म किस तरह होते हैं। तो जब तक वहाँ से कोई इनको डील नहीं मिलेगी, चलो डील का लफ्ज़ ठीक नहीं है, वहाँ से कोई थोड़ा सा नरमी अगर जब तक नहीं होगी, तो ये तो आप देखें ना, तो सियासी जितने भी पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि जो बंदा भी जेल के अंदर सियासी जाता है, कोई लीडर या कारकुन, तो सियासी मुकदमात जो भी बनते हैं वो एक सिविल गवर्नमेंट के बस का काम नहीं होता कि वो सियासी मुकदमात बनाए फिर अपने लिए प्रॉब्लम बनाए। वही लोग बनाते हैं जो वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम जितना मैक्सिमम चाहेंगे वो जेल के अंदर रहेंगे, और जिस वक्त चाहेंगे हम बाहर निकालेंगे, फिर सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हर चीज़ आपको स्लेट पे साफ नज़र आएगी। कहेंगे जी वो तो प्रोसिक्यूशन ने उस वक्त पता नहीं गलत केस बनाए थे पुलिस वालों ने, जिस तरह अभी मतीउल्लाह जान पे केस बना दिए, कहेंगे जी तो बस
جھوٹا کیس تھا، عمران خان جیل کے اندر تھے، وہ اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کس طرح کنسپیرسی اندر سے کی ہے سارے. پھر یہ پروسیکیوشن ہو گئی. ایک دن پروسیکیوٹر کو پوچھا میں آپ پہلے میاں نواز شریف کے خلاف کھڑے تھے، آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اسٹیٹ کے پروسیکیوٹر ہیں، جس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح کے جب حالات ہوں گے، بندے کی اپنی سوچ کچھ نہ ہو، کسی کہنے پہ سارے کام کر رہا ہو، تو پھر آپ دیکھیں ڈائلاگ بھی اسی صورت میں کامیاب ہو گئے جب پیچھے سے چابی جو ہے تھوڑی سی نرم ہوگی. رائٹ، تو مطلب بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رائٹ. افتخار احمد صاحب کی جانب میں واپس جاؤں. رائٹنگ کا سوال ہے اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے. جو کوئی اس کو چھپانا چاہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھیں اب آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا میں ہیں، ثاقب صاحب بھی سارا دن عدالتوں کی خاک چھانتے ہیں، تو وہ ساروں کو پتہ ہوتا ہے کیا معاملات ہیں، کس طرح آگے جا رہے ہیں. افتخار احمد صاحب، یہ جو میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، جو مذاکرات کی اب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ صرف سیاسی جماعتیں یا حکومتی سطح پر یہ مذاکرات ہیں، یا ان میں کہیں دے آر بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ؟ جہانگیر صاحب کا ماننا ہے کہ جب تک بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں گے تو کوئی نتیجہ ان کا نکلنے کا چانس نہیں ہے کوئی. جب اگلوں نے مانگا یہ ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، یہ سوال تو ان سے پوچھا نا. ہم تو چونکہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور جمہوری پروسیس میں یقین رکھتے ہیں اور پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں پارلیمنٹ کا فلور جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، ایشو پیش کیے جا سکتے ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے ڈبیٹ ہو سکتی ہے. تو میری سوچ تو بڑی ڈفرینٹ سی ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ان کی سوچ ہوگی. آئی اسٹل بلیو جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو مارچ، اپریل، مئی اور جون، تو جو انتہا پسند وہاں پہ لوگ تھے اور انتہا پسند جو لیڈرشپ تھی وہ ڈائلاگ ووٹر سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور دو آدمی خاص طور پہ اس میں جو رول پلے کر رہے تھے، ارما صدر صاحب اور بیگم نسیم ولی. پھر ایک موقع آیا کہ وہاں پہ جو لوگ مانتے تھے اس بات کو کہ انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، وہ ٹیبل پہ گئے، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی. بات تو ٹیبل پہ ہوگی، پالیٹیشین سے بات کرے گا اور اس کا راستہ نکالے گا. افتخار احمد صاحب، اس وقت جو اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے اور حکومت پی ٹی آئی پر اعتبار نہیں کرتی ہے. یہ اعتبار کس طرح سے میرا نہیں خیال کہ حکومت نے ایسا. حکومت مانگتی ہے گارنٹی کے جو بانی پی ٹی آئی ہے جو کو فیصلہ ہو کہ دیکھیں 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پہ بانی پی ٹی آئی نے بیک آؤٹ کیا. ورنہ یہ فیصلہ ہو گیا، کمیٹی ایک بنائی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھی الیکشن کی ڈیٹ طے کی جائے. ڈیٹ مئی کی طے کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک خاص ڈیٹ چاہیے. اس وقت تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تو کوئی ایسا دھرنا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا، اس وقت تو کوئی نومبر نہیں ہوا تھا. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اس سے پہلے جب وہ پاور میں تھے بانی پی ٹی آئی، تو اپوزیشن نے کہا کہ آئیں بیٹھیں، ہم بیٹھ کے اقتصادی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں باہمی ایک ڈائلاگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں چور اچکوں فراڈیوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کروں گا. تو دیکھنا پڑے گا کہ ہو کین گیو دی گارنٹی. کیا واقعی جو لوگ بانی پی ٹی آئی کے نمائندگی کرتے ہیں ان کے پاس وہ طاقت اور اختیارات ہیں؟ مثلا آپ سنجانی والی بات دیکھ لیں. ایک طرف یہ تجویز تھی خود کہ سنجانی میں جایا جائے، لیکن اس کی تجویز کو نہیں مانا گیا اتنی چھوٹی سی بات کو. تو ڈائلاگ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس میں تو بہت فنڈامنٹل ایشوز زیر بحث آئیں گے. گفتگو سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ثاقب بشیر صاحب کی جانب بڑھوں گا میں. ثاقب صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو خدا کا واسطہ ہے کہ امن کا راگ الاپنا چھوڑ دیں. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ایک طرف اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو عمران خان صاحب نے بڑا ہمیں رکھا ہوا کام اور امن کی وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ اسلحہ لے کر نکلنے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بتائیں گے کہ بھاگتا کون ہے. اور یہ اس وقت میں جب ایک طرف مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر اس طرح کے سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ ایک تو جو احتجاج ہے یا مذاکرات کا تو مطلب احتجاج کرنا ان کا رائٹ ہے، اور مذاکرات کی
الٹیمیٹ سیاست میں جو حل ہوتا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکلتا ہے. پرتشدد خیالات یا واقعات یا اس قسم کے بیانات ان کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, یا حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہو, وہ علی امین گنڈا پور ہوں یا حکومت وقت ہو, دونوں اطراف سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو بحث ہو رہی ہے اس میں میرے خیال میں ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ایک تو جو بانی پی ٹی آئی ہے آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, ہم مذاکرات وہی کریں گے جہاں پہ طاقت کا مرکز ہے. لیکن اب انہوں نے کمیٹی بنائی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. میں خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو ان کے بڑا اسپیسیفک ان سے سوال ہوا, تو انہوں نے بھی وہ بات کی جو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات کریں گے لیکن باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یا ان کی مرضی یا ان کی جو ہے وہ ان پٹ کے بغیر یہ مذاکرات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی کیا انڈیپینڈنٹ بالکل آزاد حیثیت پہ مذاکرات کر کے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے یا بات چیت کو آگے بڑھانے کی پوزیشن میں ہے؟ میرے سے اگر کوئی پوچھے تو بالکل بھی نہیں ہے. حکومت بھی 8 فروری الیکشنز اور بہت سارے معاملات ہیں حکومت کے بھی, تو حکومت بھی بالکل صاف جو ہے وہ دھلی ہوئی نہیں ہے بالکل جو ہے وہ ہر لحاظ سے, اور بالکل انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کام وہ کر سکے گی. تو اس لیے دونوں اطراف جو ہے وہ ان میں سچویشن جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے. باقی جو مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے ان میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو کمیونیکیشن کا گیپ ہے جو عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اور ان کی باقی پارٹی باہر ہے. جب 24 نومبر کا یہ احتجاج تھا تو اس وقت بھی پارٹی میں تقسیم تھی, اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہر صورت میں یہ ہوگا. ابھی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس میں بھی پارٹی میں تقسیم ہے. پارٹی لیڈرشپ بھی ایون یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو آگے کرنا چاہیے اور مذاکرات کی جو راستہ ہے اس کو اپنا کر اس کو بطور ٹول ایک پریشر کے طور پر رکھنا چاہیے. لیکن اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ پرسوں انہوں نے کہا کہ میں نے اخبار پڑھی ہے, مجھے ایسے لگا جیسے گڈی اور سب بہترین چل رہا ہے اور بڑی باہر کی قیادت جو ہے بڑی خوش چل رہی ہے. تو یہ تو انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اپنی قیادت پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا جو مذاکرات کے لیے حکومت کے پاس گئی ہوئی تھی اور چیزیں آگے بڑھانا چاہ رہی تھی. تو یہ جو کمیونیکیشن کا گیپ ہے میرا خیال میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ان چیزوں کو آگے بڑھنے سے جو وہ روک رہا ہے. پرسوں عمران خان صاحب نے کہا کہ سول نافرمانی ہر صورت ہونی ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں, پورے کریں, نہیں کرتے تو 15 تاریخ کو ہم اناؤنس کر دیں گے. اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی آج کل میں کیا اناؤنس کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ جو موجود ہے. تیسری لیکن ثاقب صاحب اگر اس نے سول نافرمانی نے احتجاج نے کل سے شروع ہونا ہے تو ابھی تک تو کوئی اس پر کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی لائے عمل نہیں ہے, چیزیں واضح نہیں ہیں. اور یہ گفتگو جو کی تھی سول نافرمانی والی, یہ علیمہ صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی تھی اور پھر اس پر بڑی مختلف رائے رہی. باقی پارٹی نے انڈورس نہیں کیا یا نظر نہیں آئے یا اس پہ ابہام رہا, اور یہ ابہام بدستور برقرار ہے. عمران خان صاحب کی بات آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ بالکل جس طرح وہ جو ان کی سوچ اور اپروچ ہے وہ شاید باہر نہیں آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترجمانی یہاں پر کر رہے ہیں, ان کی یہ وجہ ہے. نہیں, عمران خان صاحب تو انہوں نے پہلے 24 نومبر اب سول نافرمانی دونوں کا انہوں نے کہا اعلان میں نے کیا ہے, جس بندے کو پسند نہیں ہے یہ اعلان یا اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو وہ پارٹی چھوڑ دے. تو وہاں تو وہ ایک لائن ہے ہی نہیں ہے نا, وہ سیدھا انہوں نے کہا کہ پارٹی سے وہ چھوڑ دے اگر ان کو پسند نہیں ہے ہماری سول نافرمانی کی تحریک جو ہے. تو اس لیے پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کھل کے بات کرتی, یا پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اندر کھانے تو بات کرتے ہیں, کھل کے جو ہے اس حوالے سے بات جو ہے وہ اس طرح نہیں کر رہے. میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے, تو آپ جب 188 188 کیسز بنا دیں گے اور اندر رہتے ہوئے ان پہ جو ہے وہ 60-70 کیسز بن چکے ہیں پنڈی, اسلام آباد, مختلف جگہوں پہ, تو پھر میرے خیال میں چیزیں ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے وہ عدالتوں سے ریلیف لیتے رہے. عدالتوں سے تو انہوں نے درجن بھر مقدمات کو میں جانتا ہوں جن میں ان کی بریت ہو چکی ہے. جدون صاحب سے پوچھ لیں کہ کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر پر 188 مقدمات ہوں جس کا زندگی میں کبھی مقدمہ نہیں ہوا. تو یہ بھی تو ایک ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ درجنوں کے حساب سے دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے جو ایکٹ ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے میرا خیال میں مذاکرات میں. میرا خیال میں کچھ اچھا یہ مقدمات جو سینکڑوں میں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا یہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں. افتخار احمد صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا سر, اس وقت جو 2 اہم باتیں ہیں, باقی مقدمات اپنی جگہ 188, لیکن جو ملٹری ٹرائل اور فیض حمید صاحب کے معاملے سے ساری چیز کو لنک کیا جا رہا ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب انڈیا دیتے ہیں اکثر اوقات, باقی ان کے وزراء کے ممکن ہے پی ٹی آئی کا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو,
اس کے کچھ چانسز آپ دیکھ رہے ہیں, اس طرف بھی کوئی معاملہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ٹرائل کا تعلق ہے یہ عدالتوں میں کیس پینڈنگ پڑی ہے اور عدالتیں اب اس کی شروع کر رہی ہیں پروسیڈنگ بھی. دیکھتے ہیں عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ سب پہ لاگو ہوگا. ملٹری ٹرائل پر سر کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ بیلجیم ملٹری ٹرائل کے کیس پر ڈبیٹ شروع کر رہی ہے نا, کورٹس میں مسئلہ آ رہا ہے. دے ول ڈیسائڈ اٹ. چھٹیوں کے بعد اٹ ول بی دی ٹاپ آف دی لسٹ. اور یہ جو فیض حمید صاحب کے معاملے سے لنک کرنے کی بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو پتہ نہیں کون لنک کر رہا ہے جی, مجھے تو نہیں پتا. کچھ لوگ ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, وہ جہاں پہ یہ تفتیش ہو رہی ہوتی ہے وہاں بھی موجود ہوتے ہیں اور سوری تفتیشی عمل کو بھی جانتے ہیں. ان کو یہ بھی پتا کہ فیض نے کیا کہا, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ فیض سے سوال کیا ہوا. یہ وہی لوگ کہتے ہیں ہم تو ایک عام شہری کے طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. فیض کے اوپر ایک ٹرائل ہو رہا ہے دو چیزوں کے اوپر. اس میں ایک تو ہے کوئی مسئلہ جو ان کا زمین کا لین دین کا معاملہ ہے, دیٹ از دی مین ریزن. یہ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جب وہ نہیں تھے اس پاور پہ تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو ان کے ڈسپلن کے خلاف ہیں. دو ہیں مقدمات جن کے بارے میں میڈیا نے اطلاع دی ہے اور میڈیا پہ آئی. اگر اس کے علاوہ کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ مخصوص لوگ ہوں گے, انہیں کو پتہ ہوگا کہ سوال کیا ہو رہا ہے, جواب کیا ہو رہا ہے. رائٹ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جہانگیر جدون صاحب, سر گنجائش آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی طرف؟ کوئی معاملہ بڑھے گا؟ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیض حمید صاحب والے معاملے کے فوراً بعد سے ان کے پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے, اور اب یہ شاید اس ملٹری ٹرائل سے بچنے کے لیے ہی انہوں نے ڈائیلاگ کا رستہ اختیار کیا ہے. اس میں کچھ حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں یہ تو چیزیں ابھی سامنے نہیں ہیں نا, کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کن گراؤنڈز پہ ان کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. اور جو فیض حمید صاحب انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں, یہ تو سارے پریزمپشن پہ باتیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے وہ کہہ دیا. تو جو ان کا اپنا کیس ہے اس کا بھی ڈیفینیٹلی نہیں پتہ, کیونکہ پیپر کوئی سامنے نہیں ہے, کوئی میڈیا کے سامنے نہیں ہے, کوئی ایسیس ٹو پبلک نہیں ہے کہ ٹرائل ان کو کہاں پہ ہوا ہے, کیا چارجز لگائے گئے ہیں. یا تو ان کو کوئی فیملی کا بندہ ہو یا ان کو کوئی وکیل ہو, وہ آ کے کہہ دی کہ یہ والے چارجز تھے. کام تو وہ کرتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آفس کو مس یوز کیا ہے, اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگوں کو رات کو گھر سے 11-12 بجے اٹھا کے لاتے رہے. پھر مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں شیئر مانگتے تھے کہ ساری سوسائٹی میرے حوالے کر دو. پھر اس کے بعد ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جج صاحب نے کہا جی میرے گھر آتے تھے, 2 سال کی محنت کرتے ہیں, ضائع نہ ہو جائے, یہ کام کرو. ایسی چیزیں ہیں بے شمار. پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہے تقریر بھی جا کے کی ہے راولپنڈی ہائی کو, اس میں بار میں کہ یہ چیزیں تھیں. تو اب اس میں عمران خان کو کس طرح لنک کرتے ہیں, یا وہ لنک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, یہ تو ابھی دیکھیں پتہ نہیں چل سکتا. اب ہم اپنی رائے دے دیں تو دیکھیں سویلین کا ملٹری ٹرائل میں تو پرسنلی اس کے اگینسٹ ہوں, لیکن عمران خان کی اپنی گورنمنٹ میں کچھ 24 سے 25 لوگوں کا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے. وہ تو ملٹری کو اپنا مائی باپ سمجھتے تھے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ پوری قوم کا باپ ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, بندے کو اگر سٹینڈ لے رہے ہیں تو پھر صحیح سٹینڈ لے. تو اگر وہ بات اس وقت غلط تھی تو اب بھی غلط ہے. پھر تو اگر دیکھنا آپ کو کوئی کنسیشن دیں تو پھر باپ بن جائے, کنسیشن نہ دیں تو پھر وہ آپ دشمن بن جائے. اس طرح نہیں معاملات ہو سکتے. پرسنل کنسیشن سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں آ سکتی. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی سویلین کا, جب تک سویلین جو ہے سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ نہیں ہوگا اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری. تو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ کس طرح ہوگا سویلین, اس کے لیے ایک لا نے پیرامیٹر دیے ہیں. پھر جس کورٹ سے آپ کو کسٹڈی لیتے ہیں ملٹری کے لیے, اس کورٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. اگر کورٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر مٹیریل دیکھے گی کہ کون سا مٹیریل ہے, کہ آیا کوئی اس میں تخریب کاری میں کسی فوجی کے ساتھ ملوث تھا, کوئی اسپانش کی ہے, کوئی ٹریزن کا کوئی ایسا فوجی کے ساتھ سول بندے کا ایکٹ ملتا تھا, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ویسے اگر آپ یہ کہہ دیں جی کہ کسی فلانے نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے, اس کو کوئی پتھر مار دیا ہے, تو اس کا ملٹری ٹرائل کریں گے, تو پھر تو وہ جتنے بھی پاکستان کے اندر کنٹونمنٹ ہے یا کینٹ ہے, تو پھر تو ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے تو چھوٹے موٹے معاملات لگے رہتے ہیں. پھر کل کو کہیں گے جی ان سب کا ملٹری ٹرائل کریں, کیونکہ یہ تو کینٹ میں رہ رہے ہیں, چھونی میں رہتے ہیں, اور یہاں پہ تو ملٹری لا اپلائی ہوگا. تو اس طرح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سویلین جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ نہیں ہوگا. ادروائز تو جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہی سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ ہوتے ہیں, اور وہی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سبجیکٹ ٹو ملٹری ایکٹ آتے ہیں. اگر ان کا کوئی ڈسپلن کا کیس ہو, یا انہوں نے اپنی
वाइल सर्विंग इन द आर्मी कोई ऐसे काम किए हो जो वो समझते हों कि वो डिसिप्लिन के खिलाफ या मिसकंडक्ट में आते हैं, या उन्होंने अपना सरकारी होता किसी प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल किया। तो फैज़ हमीद साहब को तो दुनिया सारी को पता है, चकवाल में जाके देख लें जो उन्होंने फार्म हाउस बनाया है, कहाँ से पैसा लिया है, अरबों रुपए। आप देखें ना, इतनी देर तनख्वाह नहीं होती ना बंदे की, तो वो तो उनके खिलाफ एविडेंस तो बहुत होगी मेरे ख्याल में, अगर ये कलेक्ट करना चाहें। लेकिन अगर उस ट्रायल को भी ये सिर्फ पॉलिटिकल एक बंदे को, तो इसके साथ जनरल बाजवा भी शामिल थे, फिर इसके बाद जो पीटीआई को लोग वहाँ पे सपोर्ट करते रहे हैं, पहले जो आईएसआई थे। अगर ये केस बनाते हैं जी कि सियासत में मुलव्वस से, सियासत में तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आईएसआई के अंदर सेल बना हुआ था और पता नहीं ख़त्म हो गया, नहीं हुआ है। तो वो तो पूरे पाकिस्तान की तारीख है, जब भी आपको पता है कू होती है, गवर्नमेंट टॉपल होती है, तो उसमें डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है। वो सियासत में 100% किसी न किसी तरह, एक हों, दो हों, चार हों, मुलव्वस होते हैं। तो ये तो अगर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, आने के लिए कोई सियासत में मुलव्वस ना हो। आप जनरल बाजवा की तकरीर सुने, उन्होंने क्या कहा था आखिर में कि जी हम बस अब इस फरवरी से आगे सियासत में हिस्सा नहीं, मतलब इससे पहले जितने टाइम गुजरा है हम सियासत में इन्वॉल्व थे, लेकिन आज की बात नहीं है। तो फिर उसको भी ट्रायल करें। आप एक बंदे को सिंगल आउट सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसका हो सकता है आप नीचे कैद कर दें, ऊपर वो कुटल हो जाए उसकी। राइट जहांगीर साहब। साकिब बशीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? एक तो पहले मुज़ाकरात का ये रास्ता निकला किस तरह से, क्योंकि बिल्कुल कोई इस पर एग्रीमेंट नहीं था, कोई बात नहीं थी, फिर बड़ा अचानक ये सारा मामला हुआ, फिर इसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया। जो इसको लिंक कर रहे हैं हुकूमती वुज़रा इस बात से कि फैज़ हमीद साहब के बाद ये नरमी आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये, ये आप समझते हैं वाकई ऐसा है? और फिर उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए ये जो हालिया सख्त बयानात हैं जिनका तज़किरा पहले मैंने किया वो सामने आए? जी बिल्कुल, ये हो सकता है, मुमकिन तौर पर ये हो सकता है। फिर ये भी एक बात की जाती है कि पीटीआई ने जो एहतजाज किया, उस एहतजाज का आउटकम जो है वो उस तरह नहीं निकला, और उसके बाद जो मतलब उनको जो हतमी जो क्या कहते हैं कि आखिरी पत्ते जो है वो संभाल के रखने चाहिए, तो वो भी उनके पास एक मामला था। इसलिए इस वजह से उन्होंने कमेटी जो है वो फौरी तौर पर अनाउंस कर दी, और उसके बाद कमेटी, लेकिन वो मैं फिर भी समझता हूँ कि जब तक की कम्युनिकेशन नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, कई दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होती इनकी, बाहर बैठ के ये बातें करते रहते हैं, अंदर जाके पता चलता है वो मीडिया टॉक करते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी कम्युनिकेशन और हतमी फैसला वहां से होना होता है। जो बात ये ट्रायल के हवाले से हो रही है, एक बुनियादी पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, वो है कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये फैक्टर बहुत आम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इस वक्त भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी है, जो मशरूत इजाजत दी है जो 85 लोग हैं, कि आप इनके जो अनाउंसमेंट कर दें, जजमेंट्स दे दें ट्रायल्स की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी डिसाइड करना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जो बेंच था, उसने फैसला दिया था कि गैर आईनी है, हम उसके खिलाफ अपीलें ज़ेरे इल्तिमा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगरचे वो फैसला मुअत्तल है और कानूनी तौर पर इसको वो कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अपीलें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करना है, तो इस दौरान किसी सिविलियंस का ट्रायल करने में कानूनी मुश्किलात भी जो है वो आ सकती हैं। एक बात, और दूसरी बात, जो प्रेस रिलीज आई थी ISPR की, उसमें 9 मई के जो वाकयात है उनके हवाले से ये कहा गया था कि उसमें अभी तहकीकात चल रही है, और जो चार्जशीट है, चार्जशीट में 9 मई का जिक्र नहीं था। तो अगर हम या कोई भी लोग अगर 9 मई से उसको लिंक कर रहे हैं, तो अगर 9 मई में तहकीकात चल रही हैं, उसमें अभी चार्जशीट भी नहीं हुआ जो फैज हमीद साहब हैं, तो फिर इट मीन कि 9 मई का केस अभी आगे नहीं बढ़ा। उनके दीगर जो मामलात थे उन पे अभी उनको चार्जशीट किया गया है, उन पे ही उनका ट्रायल होगा। 9 मई पे जब ट्रायल होगा तो फिर हम देखेंगे कि वो इमरान खान साहब की हवालगी होती है या नहीं होती, या किस तरह जो है वो हो सकती है। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले या सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिमा जो मामला है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसको हमें बिल्कुल भी जो है वो नहीं भूलना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच। तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने